تو ہم پڑھ رہے ہیں آج کہانی نمبر 1. ٹھیک ہے، آئیے. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھی کتاب ہے، آئیے. ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہیں، اس کا نام تو میں بتاؤں گا آپ کو. ان کو آپ کہتے ہیں حکایات. کیا کہتے ہیں؟ حکایات. یہ جمع ہے، اگر ایک ہوگی تو اسے کیا بولیں گے؟ اسے بولیں گے حکایت. اگر ایک ہوگی تو کیا بولیں گے؟ اور اگر بہت ساری ہوں گی تو کیا بولیں گے؟ حکایات. یہ کیا ہوتا ہے حکایات یا حکایت؟ اصل میں آپ کو کہانی سنا کے کہانی میں کوئی اہم بات سمجھائی جائے. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ بات ہو، وہ زندگی کا سبق ہو، اس سے آپ کو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پانے میں آسانی ہو. اچھا، وہ بات اگر نصیحت کے طور پر بولیں گے تو بچے سنتے نہیں ہیں. نصیحت اچھی نہیں لگتی. نصیحت کسی کو اچھی لگتی ہے؟ اماں نصیحت کریں، ابا نصیحت کریں تو کیا ہوتا ہے؟ دل نہیں چاہتا سننے کا. تو بڑے لوگوں نے کیا کرا ہے، پھر وہ حکایت بنائی ہے، کہانی بنائی ہے چھوٹی سی. اس کہانی کے اندر کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو میں آپ کو پہلی حکایت پڑھا رہا ہوں، حکایت نمبر 1. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ غور سے سنیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس پہ بحث بھی کریں گے اور پھر اس کے بارے میں آپ کو لکھنے کے لیے بھی دیں گے. تو میری بات کو غور سے سننا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ کچھ مشکل لفظ بھی آئیں گے. جو مشکل لفظ آئیں گے وہ میں یہاں لکھوں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ایک مرغا بھوک سے بیتاب تھا. بہت بھوک لگی ہوئی تھی اس کو، اور بھوک مٹانے کے لیے دانے کی جستجو میں کوڑے کے انبار کو کورید رہا تھا. کوڑا ہے، انبار کا مطلب بہت سارا کوڑا ہے، اور اس کو وہ کورید رہا ہے. کوریدنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ مرغے جیسے پاؤں چلاتے ہیں. اور کیا ڈھونڈ رہا ہے وہ؟ دانا. دانے کی جستجو میں کوڑے کے انبار کو کورید رہا تھا. بہت دیر کے بعد، یعنی کافی دیر تک وہ ڈھونڈتا رہا، بڑی مشکل سے اسے ایک بیش قیمت موتی ملا. دانا تو نہیں ملا، کیا مل گیا؟ موتی مل گیا. وہ موتی اگر اس کو بازار میں لے جا کے بیچو تو لاکھوں روپے کا بکے گا. وہ مل گیا اس کو. کسی نے پھینک دیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا. تو بہت دیر کوشش کرنے کے بعد اسے ایک بیش قیمت موتی ملا. موتی کو دیکھ کر مرغ نے بڑی حسرت کے ساتھ آہ کہا. آہ، اتنی محنت میں نے کی اور ملا بھی تو کیا ملا؟ موتی ملا. اور کہا، افسوس، اتنی جان ماری کے بعد مجھ کو ملا بھی تو ایک موتی ملا جس سے نہ میرے دل کو تشفی ہو سکتی ہے اور نہ میری بھوک کو تسکین. وہ موتی اس کے کسی کام کا ہے؟ اس کو تو کیا چاہیے؟ دانا. اسے تو بھوک لگی ہے اور اس کو مل کیا گیا؟ موتی. اگر یہ موتی کسی جوہری یا دولت مند کو ملتا تو وہ اس کی قدر کرتا اور اس کو عزیز رکھتا، لیکن میرے لیے ایسی زور کی بھوک میں جوار، چنا یا دانا اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا. کہانی ختم. اتنی سی کہانی سمجھ میں آئی؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں آپ کو نتیجہ یہاں لکھ دیتا ہوں. یہ آپ کو اتارنا بھی ہے اپنی کاپی میں. اتاریے ساتھ ساتھ میرے، ہم اس پہ بات بھی کریں گے. نمائش اور آرائش کی اصلی چیزیں
ضرورتوں میں کام نہیں آتی. ٹھیک ہے, اتار بھی لیں ساتھ ساتھ. کیا بول رہا ہے؟ نہیں آپ نہیں اتاریں. ہاں کوئی بات نہیں, آپ بعد میں لکھ لیجیے گا جا کے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو مرغا تھا تو بہت بھوکا تھا, اس کو تو کیا چاہیے تھا؟ دانا پیٹ بھرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو مل گیا کیا؟ موتی. موتی اس کے کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دانے کی ضرورت ہے. موتی کا وہ کیا کرے گا؟ بالکل اسی طرح سے اس سے نتیجہ نکلتا ہے نمائش اور آرائش. نمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکھانے کے لیے جو چیزیں آپ یوز کرتے ہیں, اچھے کپڑے, اچھے جوتے, صحیح, اچھی سنگھار کی چیزیں, انگوٹھی, سونے کی بالیاں, یہ سب کیا ہے؟ نمائش کی چیزیں. اور آرائش, آرائش کسے کہتے ہیں؟ جس سے آپ اچھے لگتے ہیں. کاجل لگا لیا آپ نے, لپسٹک لگا لیا آپ نے, لڑکوں نے اچھی والی گھڑی پہن لی, چشمہ اچھا خوبصورت سا خرید لیا, اس سے جس سے آپ اچھے لگتے ہیں. فیشن. آرائش کو آپ اگر بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ فیشن. تو نمائش کی اور فیشن کی جو اصلی چیزیں ہیں, سونا اصلی ہے, موتی اصلی ہے, ضرورتوں میں کام نہیں آتی. اگر ضرورت ہے تو وہ ضرورت تو پوری کسی اور چیز سے ہوگی. نمائش اور فیشن سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے سب بچوں کو کہ ضرورت کو پہلے سامنے رکھیں اور آرائش اور نمائش کو بعد میں سامنے رکھیں. الٹا کام ہو جاتا ہے بعض اوقات. ہم ضرورت کو نہیں سوچتے اور آرائش اور نمائش کو سوچتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ضروری کیا ہے, بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں اچھا کیا لگے گا. دیکھو کبھی کبھی آپ غور سے دیکھنا, شادی میں جاتے ہیں لوگ سردیوں میں, خوب ٹھنڈ پڑ رہی ہے, لیکن وہ سویٹر نہیں پہنتے اوپر. اچھے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں, اوپر سویٹر کیوں نہیں پہنتے؟ تو وہ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہیں, وہ جو انہوں نے گلے میں ہار پہنا ہے, وہ تو چھپ جائے گا سارا. تو ان کی نظر میں اہم چیز کیا ہو گئی؟ فیشن, نمائش. ضرورت انہوں نے چھوڑ دی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتے ہیں شادی میں, خوب سردی لگتی ہے, ٹھنڈک پڑتی ہے, اور جب گھر میں آتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں. تو سب بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ضرورت پہلے درجے پہ رکھیں, اس کے بعد آرائش اور نمائش دوسرے درجے پہ رکھیں. کیونکہ آرائش اور نمائش ضرورت میں کام نہیں آئے گی. ضرورت میں تو وہی چیز کام آئے گی جو آپ کے لیے ضروری ہے. زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہے. جیسے اس مرغے کے لیے کیا چیز ضروری تھی؟ زندہ رہنے کے لیے دانا ضروری تھا. اب دانا تو اس کو آپ دیں نہیں, اور اس کو کیا دے دیں؟ موتی دے دیں, ہیرے دے دیں, جواہرات دے دیں, تو اس سے اس کو کام نہیں چلنے والا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی جناب پہلی اسٹوری. اب میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو دوسری اسٹوری. یہ مٹا دوں یہاں پہ, آئیے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکایت نمبر 2. ٹھیک ہے. حکایت نمبر 2 کیا ہے بھائی؟ حکایت میں پڑھ کے سناؤں گا, بعد میں ہم اس پہ تبصرہ کریں گے. آئیے چلیں بھائی, اب غور سے سنیں گے آپ دوسری کہانی آج کی. ٹھیک ہے. ایک بھیڑیا کسی ندی میں پانی پی رہا تھا. ایک بھیڑیا, بھیڑیا تو سمجھتے ہیں نا جو کھا جاتا ہے,
جانوروں کو, بکری کو, دمبے کو آسانی سے کھا جاتا ہے. ایک بھیڑیا کسی ندی میں پانی پی رہا تھا. کیا دیکھتا ہے کہ 1000 قدم کے فاصلے پر ندی کے بہاؤ کی طرف ایک بکری کا بچہ بھی پانی پی رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ ندی ہے اور ندی ایسے بہہ رہی ہے نیچے کی طرف. یہاں پر کون ہے؟ بھیڑیا ہے. اور اس کے 1000 قدم کے فاصلے پہ یہاں کون ہے؟ بکری کا بچہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پانی کون پی رہا ہے؟ یہاں پانی کون پی رہا ہے؟ بکری کا بچہ. آگے ایک بھیڑیا کسی ندی میں پانی پی رہا تھا. کیا دیکھتا ہے کہ 1000 قدم کے فاصلے پر ندی کے بہاؤ کی طرف ایک بکری کا بچہ بھی پانی پی رہا ہے. بکری کے بچے کو دیکھ کر بھیڑیے کا جی للچایا اور اس بات پر آمادہ ہوا کہ کوئی الزام لگا کر اس کو مارے اور کھا جائے. یہ سوچ کر بکری کے بچے کے پاس جا کر کہنے لگا, کیوں بے بدتمیز, تو نے ندی کے پانی کو گدلا کر کے آخر ہم کو پیاسا مار دیا. یہ پانی پی رہا ہے, یہ اس کے پاس جا کے کیا بول رہا ہے؟ کیوں بے بدتمیز, دریا میں سے پانی پی کے ہمیں پیاسا مار دیا, کیونکہ تیرے پانی پینے سے کیا ہوا؟ پانی گدلا ہو گیا. گدلا کا مطلب خراب ہو گیا. بکری کا بچہ بھیڑیے کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر اور اس کی گھرکی کی سن کر, گھرکی کسے کہتے ہیں؟ یہ سب آپ کو اردو کے لفظ یاد رکھنے چاہیے. گھرکی, جب آپ کسی کو ڈانٹتے ہیں نا برے طریقے سے, بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں, تو اس ڈانٹ کو, یہ والی جو ڈانٹ ہوتی ہے بدتمیزی سے پیش آنے والی, اس ڈانٹ کو آپ کیا بولتے ہیں؟ گھرکی. ٹھیک ہے. تو بکری کا بچہ بھیڑیے کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر اور اس کی گھرکی سن کر کانپنے لگا اور گڑ گڑا کر عرض کیا کہ جناب اتنی بڑی تو ندی ہے کہ اس پار سے اس پار کا آدمی نظر نہیں آتا. دوسرا, آپ 1000 قدم کی چڑھاؤ کی طرف پانی پیتے ہیں. مجھ شامت زدہ نے ایک چلو پانی یہاں سے بے خبری کی حالت میں اگر پی بھی لیا تو اس سے تمام ندی کا پانی گدلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں تو یہاں ہوں اور میں نے کتنا پانی پیا ہے؟ ایک چلو کے برابر. چلو کسے کہتے ہیں؟ جو انگلی اس میں آ جائے مٹھی میں, اس کو کہتے ہیں چلو. اتنا پانی پیا ہے اور میں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں کہ آپ کہاں ہو, نظر بھی نہیں آ رہے آپ, اور یہ ہے بھی ندی کا کیا بہاؤ. تو اتنی ساری باتیں سامنے رکھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی ندی کا گدلا نہیں ہو سکتا. بھیڑیے نے یہ جواب سن کر کہا, ہاں میں جانتا ہوں تو منطق پڑھا ہوا ہے. منطق ایک علم ہوتا ہے جس میں سوال جواب کرتے ہیں. منطق ایک علم ہوتا ہے جس میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں بکری. اب وہ کیا بول رہا ہے؟ بھیڑیے نے جواب سن کر کہا, ہاں میں جانتا ہوں تو منطق پڑھا ہوا ہے, تمہاری ذات بڑی حجتی ہے. حجتی کا مطلب حجت کرتی ہے بات بات پہ, ہے نا. ہر بات میں کیا کرتی ہے؟ سوال پوچھتی ہے, حجت کرتی ہے. تم ہر بات میں پہلو سوچا کرتے ہو. ہم بھیڑیوں ہی پر نہیں بلکہ جنگل کے تمام جانوروں پر تم لوگ بڑا ظلم کرتے ہو. کون لوگ ظلم کرتے ہیں؟ بکری والے. کس پہ ظلم کرتے ہیں؟ ساری جانوروں پر. کس طرح ظلم کرتے ہیں؟ سوال اٹھاتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, حجت کرتے ہیں. اور جب تم کو کوئی معقول جب تم کو کوئی درست کرنا چاہے, یعنی اگر تمہیں کوئی ٹھیک کرنا چاہے تو پیش دار باتوں سے الٹا اسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو. یعنی اگر کوئی آدمی آ کے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے, بھائی ایسے نہیں کرا کرو, یہاں سے پانی مت پیا کرو, تو آپ کیا کرتے ہو؟ باتیں بنا کے اسے, کون کہہ رہا ہے یہ؟ بھیڑیا کہہ رہا ہے, الٹا اسی کو خطاوار ٹھہراتے ہو. اسی طرح تیرے باپ نے بھی اس جنگل کے بھیڑیوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا. آخر کو میں نے مجبور ہو کر اس کو مارا اور خدا کر کے اس عذاب سے نجات پائی. کیا تجھ کو یاد نہیں اور تو نہیں جانتا اور پھر بھی تو باز نہیں آ رہا ہے؟ یہ کس نے بولا؟ بھیڑیے نے. کس کو بولا؟
کیا بولا؟ تم ایسے ہی ہو بدماش، باتیں بناتے رہتے ہو، تمہاری وجہ سے پورے جنگل کا سکون برباد ہوا ہوا ہے، سارے جانوروں کو تم نے پریشان کر رکھا ہوا ہے، کوئی تمہیں اگر صحیح بتانے کی کوشش کرے تو تم صحیح نہیں ہوتے ہو، بلکہ کیا کرتے ہو؟ حجت کرتے ہو۔ تمہارا ابا بھی ایسا ہی تھا، بہت حجت کرتا تھا، اس کو بھی میں نے کیا کرا؟ مار کے کھا گیا، خدا خدا کر کے اس کے عذاب سے جان ٹلی، اس نے بہت ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ بول رہا ہے وہ، کس کو بول رہا ہے؟ بکری کے بچے کو۔ اچھا، اب بکری کے بچے نے عرض کیا، بکری کا بچہ تو ڈرا ہوا ہے بیچارہ، جناب میرا باپ تو کسی بھیڑیے کے ہاتھ سے ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ ہمارے مالک کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو میرے مالک نے اس کے عقیقے میں میرے باپ کو قربان کیا تھا، جس کی وجہ سے میرے باپ نے حق نمک ادا کیا۔ حق نمک ادا کیا مطلب بھائی اس کے گھر کا کھاتے تھے، اس کے لیے قربان ہو گئے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حق نمک ادا کرنا، نمک حلال ہونا۔ اچھا، آپ کسی کے گھر کا کھاتے ہو اور اس کو نقصان پہنچا دو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ نمک حرام ہونا۔ ارے بھائی یہ تو بڑا نمک حرام ہے، ایسے بولتے ہیں۔ یہ تو بڑا نمک حلال ہے۔ نمک حلال کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا کھائے اور آپ کا ساتھ دے، صحیح ہے، اور جو آپ کا کھائے لیکن ساتھ نہ دے، نقصان پہنچائے آپ کو، آپ کیا بولتے ہیں؟ نمک حرام۔ تو بکری کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے ابا کو کسی بھیڑیے نے نہیں مارا تھا، بلکہ کیا ہوا تھا؟ ہاں، میرے مالک جو گھر میں ہیں ان کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا عقیقہ کیا۔ عقیقہ کرنے کے دوران انہوں نے کس کو حلال کر دیا؟ میرے ابا کو حلال کر دیا۔ تو یہ جو آپ بول رہے ہو یہ والی بات کہ تمہارے باپ کو بھی میں نے مارا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ میرے ابا تو ایسے نہیں مرے تھے، جھوٹ بول رہے ہو آپ۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ بکری کا بچہ۔ بھیڑیے نے کہا ہاں تو بڑا حاضر جواب ہے اور کسی کے قائل ہونے والا نہیں، لیکن جو سنے گا وہ بخوبی سمجھ لے گا کہ تو نے آج ایسا بڑا بھاری قصور کیا ہے جس کے نتیجے میں تجھ کو مار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بڑا حاضر جواب ہے، بڑی باتیں بنا رہا ہے، لیکن تو نے قصور ایسا کیا ہے پانی یہاں سے پی کے کہ اس میں تجھے مار ڈالنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ اس سے زیادہ بحث کرنے کی مجھ کو ضرورت نہیں، یہ کہہ کر بے رحم بھیڑیے نے بے گناہ اور معصوم بکری کے بچے کو چیر پھاڑ ڈالا اور کھا گیا۔ ختم کہانی۔ کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ اس کہانی میں کیا بتانے کی کوشش کی گئی وہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ، صحیح ہے؟ چلیں آپ اتاریں گے بھی ساتھ ساتھ اور پھر ہم اس پہ بات بھی کریں گے۔ حکایت نمبر 2۔ ظالم جب ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے ظالم جب ہو جاتا ہے تو کوئی ثبوت اور کوئی عذر اس کے ہاتھوں سے ظلم سے پناہ نہیں دے سکتا۔ چاک دیجیے گا ذرا ایک نکال کے۔
नहीं दे सकता, ये है इसका नतीजा। जालिम, जालिम किसे कहते हैं? जो जुल्म करता है, भेड़िया है ना जो जालिम है। जब जुल्म पर आमादा हो जाए, जब वो फैसला कर ले कि अब छोड़ना नहीं है इसे, तो अब आप लाख उसको सबूत दें और कोई उज़्र पेश करें। उज़्र का मतलब माफ़ी मांगें, वजह बताएं, तो ऐसा इसलिए हो गया था भाई, तो लाख आप उज़्र पेश करें, लाख आप वो सबूत दें, उसके जुल्म से पनाह नहीं दे सकता। यानी कोई बात अब आपको उसके जुल्म से नहीं बचा सकती। जालिम जब ये फैसला कर लेता है कि उसे क्या करना है, मारना है, जुल्म करना है, तो आप कुछ भी बोलते रहें, वो फैसला कर लिया उसने, तो अब वो जुल्म करके ही छोड़ेगा, वो बहाने ढूंढेगा जुल्म करने। आपका क्या ख्याल है, इस भेड़िए ने सही मारा है उसे? बहाना बनाया ना। बहाना क्या बनाया? तुमने दरिया से पानी पिया नदी में से, और नदी का पानी तुमने क्या कर दिया, खराब कर दिया। अब वो लाख उसको तशरीह कर रहा है कि भाई मैंने नदी से जो पानी पिया है उससे कोई पूरी नदी खराब नहीं होती, इसलिए कि बहाव है इस तरफ आ रहा है। वो दलील दे रहा है, उज़्र पेश कर रहा है और सबूत दे रहा है। क्या दे रहा है? सबूत। लेकिन वो सबूत मानने के लिए तैयार क्यों? क्योंकि वो कौन है? जालिम है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब आदमी जुल्म करने पर आमादा हो जाता है, कोई उसने फैसला कर लिया कि वो जुल्म करेगा, छोड़ेगा नहीं, मारेगा, सही है, तो फिर आप उसको कितनी भी बातें समझाओ, सही है, वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, ये जो बातें हम कहते हैं ना कि एक आदमी जालिम होता है, एक मजलूम होता है, तो असल में ये नेचर भी होती है। जैसे भेड़िया और बकरी का बच्चा, इन दोनों का क्या मुकाबला है? शेर और हिरन का क्या मुकाबला है? शेर तो हिरन को क्या करेगा? खाएगा। अब वो हिरन बोले कि नहीं तुम मुझे मत खाओ, नहीं, ये नेचर होती है, इसको समझना चाहिए कि ये नेचर है। लेकिन यहाँ पर आपको नेचर के बारे में बताने के बजाय किसके बारे में बताया जा रहा है? जालिम के बारे में। कि जालिम ने जब ये फैसला कर लिया कि अब वो आपको नुकसान पहुँचाएगा, तो फिर अब आप कुछ भी कर लें, कोई बात बताएं उसे, कोई बात समझाने की कोशिश करें, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा और वो अपनी जुल्म दिखा देगा। उतार लें इसे भी। दूसरी एक आयत थी ये, ठीक है, रोकें इसे।